یعنی میں تو سچی بات یہ ہے کہ اپنے باطن میں سرشار ہوں اس بات سے کہ اچھا ہماری قوم میں ابھی اتنی بڑی تعداد میں نوجوان اس طرح سے اپنا نقطہ نظر واضح کر سکتے ہیں، اس طریقے سے منظم طریقے سے اپنی بات کہہ سکتے ہیں، اپنی بات پہنچا سکتے ہیں، نتائج کو اپنے ہاتھ میں رکھ سکتے ہیں، بہت بڑی بات ہے۔ ایک اور فریق ہے ہمارے اسی ملک پاکستان میں، بڑی تعداد ہے، اور اس فریق نے ایک پرامن رستے کو اختیار کر کے انتخابات میں بڑی کامیابی بھی حاصل کی۔ انصاف کی چھتری تلے تبدیلی کا بیانیہ پیش کیا جاتا ہے، دیا انہی لوگوں نے تھا، کرپشن کا بیانیہ صادق اور امین کہہ کے لوگوں کو نکلواؤ، عدلیہ کو لے کر آئے، سب کچھ کیا، لیکن معاملات بگڑے تو خود انہی کے خلاف معاملات ہو گئے۔ پوچھنا میں آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ جو کچھ ہوا، شر ہوا، اس میں سے کچھ آپ کو قوم میں خیر بھی برآمد ہوتا ہوا نظر آیا؟ چونکہ وہ لوگ جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، نہ نشان تھا، نہ لیڈر تھا، نہ رہنما تھا، نہ پارٹی تھی، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی اس ووٹ کی طاقت سے ثابت تو کر دیا کہ ہم زندہ ہیں، کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ بہت بڑا خیر ہے، یعنی اگر نوجوانوں کی بڑی تعداد اپنی کمٹمنٹ کا اظہار کرتی ہے، وہ منظم طریقے سے اپنے نقطہ نظر کو پہنچانا چاہتی ہے، وہ اس کے لیے کسی مدد کے بغیر بلکہ رکاوٹوں کو عبور کر کے وہ نتیجہ حاصل کرنا چاہتی ہے جو اس کے پیش نظر ہے، تو یہ بڑی خوش آئند بات ہے۔ یعنی میں تو سچی بات یہ ہے کہ اپنے باطن میں سرشار ہوں اس بات سے کہ اچھا ہماری قوم میں ابھی اتنی بڑی تعداد میں نوجوان اس طرح سے اپنا نقطہ نظر واضح کر سکتے ہیں، اس طریقے سے منظم طریقے سے اپنی بات کہہ سکتے ہیں، اپنی بات پہنچا سکتے ہیں، نتائج کو اپنے ہاتھ میں رکھ سکتے ہیں، بہت بڑی بات ہے۔ اگلا سوال اصل میں یہ ہے کہ نوجوانوں کو آپ نے پیغام کیا دینا ہے؟ جھوٹ بولنے کا، بددیانتی کرنے کا، دوسروں پر کیچڑ اچھالنے کا، اخلاقی تقاضوں کو پامال کرنے کا، یا ان کو یہ سکھانا ہے کہ سچائی، دیانت، ہر شخص کے معاملے میں تول کر بولنے کی صلاحیت؟ تو یہ آپ اس پہ بہت خوش ہو جائیں، میں بھی بہت خوش ہوں، ہے تو بہت بڑی چیز، بڑا اثاثہ ہے، ایسٹ ہے پوری قوم کا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ لیڈرشپ ان کو کیا پیغام دے رہی ہے، کیا چیز ان میں پیدا کر رہی ہے؟ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں اگر لوگوں کو آپ نے جھوٹ بولنا سکھا دیا ہے، بددیانتی سے بات کرنا سکھا دیا ہے، الزام لگانا سکھا دیا ہے، بدگمانیاں پھیلانا سکھا دیا ہے، افواہیں اڑانا سکھا دیا ہے، اگر آپ نے ان کے سامنے کوئی آدرش نہیں رکھا، ان کو آپ نے کسی منصب، کسی نصب العین کے لیے تیار نہیں کیا، تو آپ اندازہ کرتے ہیں کہ پھر آپ بارود بھر رہے ہیں۔ ان لوگوں کی تعداد بھی کم نہیں تھی جنہوں نے 35 سال تک اس ملک میں جانیں دی ہیں، جنہوں نے اپنے سینوں سے بم باندھ کر اپنے آپ کو اڑا لیا ہے۔ ان کے اخلاص میں تو کوئی شبہ نہیں ہے، وہ بھی ایک بڑی طاقت ہے۔ اس وقت بھی آپ یاد کریں، میں نے یہ کہا تھا کہ یہ میری قوم کی کریم ہے جو اپنے سینوں سے بم باندھ رہی ہے، لیکن ان کے لیڈر اور رہنما ان کو کیا پیغام دے رہے ہیں اور کہاں لے جانا چاہتے ہیں؟ تو اس لیے یہ بڑی خوش آئند بات ہے، غیر معمولی۔ لیکن اس غیر معمولی بات کے ساتھ ایک بڑا المیہ وابستہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے ان کو نصب العین کیا دیا، نفرت یا واقعتاً کوئی آدرش ہے؟ میرا کنسرن یہ چیز۔ نقطہ بالکل واضح ہوا۔ اچھا ہم صاحب یہ بتائیے گا، یہ جو دوسرا فریق ہے انصاف کی چھتری طرح تبدیلی کا بیانیہ پیش کرتا ہے، ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، ہم ہوگا استعمال، ہمیں وہ لوگ لے کر آئے، لیکن لانے کے بعد جو نتیجہ ہم نے تمہارے سامنے رکھا ہے اس کو دیکھو نا، اس پہ غور کرو۔ تبدیلی تو ہم نے پیدا کر دی ہے کہ اس ملک کے اندر تم لوگ جمہوریت کی بات کرتے تھے، چلو غلط طریقے سے ہم آ گئے، ہمارے ساتھ بھی جو کچھ ہوا انتخابات میں، لیکن اب ہم نے نتیجہ تو تمہیں برآمد کر کے دکھایا۔ پوچھنا میں آپ سے چاہتا ہوں کہ کیا کوئی مستحکم تبدیلی اس طریقے سے بھی لائی جا سکتی ہے کہ آپ شروع میں کمپرومائزز کریں اور پھر اسی کمپرومائزز کے بدن سے ایک انقلاب پیدا ہو جائے؟ یہ بات یہ ہے کہ انسان اپنے تجربات سے سیکھتا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن یہ کوئی فلسفہ نہیں ہے کہ پہلے آپ جھوٹ پر، بددیانتی پر ایک بیانیہ بنائیں اور اس کے بعد پھر یہ کہیں کہ اس سے برغبار پیدا ہوں گے۔ ہم نے تو اگرچہ ساری زندگی پورا زور لگا کے کیلے ہی کا درخت بویا تھا، لیکن اطمینان رکھیے 5 سال کے بعد آم لگ جائیں گے اس کے اوپر۔ یہ کبھی دنیا میں نہیں ہوا، نہ ہو سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے ایسا نہیں ہے۔ البتہ یہ بالکل درست ہے کہ ہم انسان ہیں، ہم کوئی کام کرتے ہیں تو ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ اگر آدمی کے اندر حوصلہ ہو اور اس نے کوئی غلطی کی ہے تو وہ اس کا برملا اعتراف کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے اور پھر اپنی قوم کو یہ بتاتا ہے کہ میرے نزدیک صحیح لائے عمل یہ ہے، میں نے اپنی غلطیوں سے یہ سیکھا ہے، اب ہم یہ راستہ اختیار کریں۔ میں نے یہ عرض کیا ہے نا کہ
جو کچھ بھی آپ قائم کرنا چاہتے ہیں وہ اخلاقی اصولوں پر قائم ہوگا. یعنی اصل چیز جو فیصلہ کن ہونی ہے وہ کسی قوم، کسی جماعت، کسی تنظیم کی اخلاقی تربیت ہے. کیا چیز ہے جو آپ نے لوگوں کے دلوں میں بھر دی ہے؟ وہ اخلاقی اصول ہونے چاہیے، وہ کوئی آدرش ہونا چاہیے، وہ کوئی نصب العین ہونا چاہیے، اس میں سچائی پر مبنی اعترافات ہونے چاہیے. تو اگر کوئی غلطی بھی کسی نے کی ہے اور آپ آگے آ کے یہ کہتے ہیں کہ غلطی ہم سے ہو گئی، تو پھر البتہ یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ اب آپ درست طرف بڑھیں گے. اس کو خود قرآن نے دیکھیے کیسے بیان کیا ہے. یعنی سورہ توبہ میں جو منافقین کا گروہ ہے آخری درجے میں غلطی کر چکا ہے، ان میں سے بعض لوگوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا ہے. منافقت سے بڑی تو کوئی چیز نہیں ہے. قرآن مجید کہتا ہے کہ تم بھی اللہ سے معافی مانگو اور آ کے پیغمبر کے پاس اعتراف بھی کرو اس کا، تو اللہ اس کو معاف بھی کرے گا اور تمہارے لیے اپنی رحمت کے دروازے بھی کھول دے گا. تو یہ کافی نہیں ہوتا کہ آپ اپنے سارے تحریکی نظم میں ایک غلطی پر غلطی کرتے چلے جائیں اور پھر یہ کہیں کہ اس سے خیر برآمد ہو جائے گا. غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن غلطی کے بعد پھر اس کا تقاضا کیا ہے؟ ہمارے ہاں تو وہ اصطلاح میں ڈل چکا ہے، توبہ و استغفار. ہمارے پیغمبر نے فرمایا تھا میں دن میں 70 بار استغفار کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ استغفار کرنے والوں کو، غلطی کا اعتراف کرنے والوں کو یہ حوصلہ دیتا ہے کہ وہ پھر آگے بہتر منزلیں تلاش بھی کر لیتے ہیں اور ان کے سفر میں اللہ کی نصرت بھی شامل ہو جاتی ہے. ورنہ دھوکے اور فریب سے دھوکہ اور فریب ہی پیدا ہوتا ہے اور کوئی چیز نہیں پیدا. صاحب یہ تھا دوسرا فریق، آگے بڑھتے ہیں ان سب کو پیچھے چھوڑ کے. غلطی سے اعتراف کا کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا، بتایا ہم استعمال ہوئے، ہمیں پیدا کیا، اسی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی کوکھ میں ہم نے جمہوریت کا پودا کاشت کیا، غلطیاں ہوئیں، سیکھا، میثاق کیے، سب کچھ کیا، ووٹ کی عزت کی بات کی، اور پھر آخر میں پرانی تنخواہی پر دوبارہ سے کام کرنے کی بےتابی. تو یہ جو تیسرا گروہ تھا جس سے کچھ خیر امید پیدا ہوئی، جو پچھلے 10 سال سے انہی کی بندوق کی کوٹ ان کوٹ نشست پہ تھا، ان کے بارے میں کیا؟ وہ آپ کے دل میں پیدا ہوئی ہوگی، میرے یہاں تو کوئی پیدا ہی نہیں ہوئی تھی، تو میں اس پر کیا تبصرہ کر سکتا ہوں. میں یہ جانتا تھا کہ یہاں پر بھی کوئی تبدیلی، حقیقی تبدیلی نہیں ہے، یہ کوئی اصولی تبدیلی نہیں ہے، اس میں منزل طے کر کے تبدیلی نہیں آئی، بلکہ یہ تبدیلی بجائے خود حکمت عملی کی تبدیلی ہے. تو حکمت عملی کی تبدیلی تو اصل میں اپنے آپ کو بھی فریب دینا ہوتا ہے، اس لیے مجھے کوئی امید بھی نہیں تھی، میں مایوس بھی نہیں ہوں.